نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم علم ترى ان اللہ کیا نہیں دیکھا آپ نے بے شک اللہ تعالی یسبح لہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے من وہ مخلوق فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے والطیر صافات اور پرندے پر پھیلے ہوئے کل قد علم ہر ایک تحقیق جانتا ہے صلاتہ اپنی بندگی کو و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کو واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک یعنی بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وإلی اللہ المصیر اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پھر کر جانا ہے۔ عزیزان گرامی 18واں سپارہ سورہ نور آیت نمبر 41 اور 42 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ کل گزشتہ کافروں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں معاذ اللہ، کچھ ایسے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ سارے کے سارے یعنی کافروں کی قبیل میں سے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مانتے یہ خاص طور پہ مرزائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کی مثال سراب جیسی ہے کہ یہ دنیا میں اچھے عمل کرتے ہیں کہ آگے جا کے ہمیں صلہ اور بدلہ ملے گا۔ فرمایا جیسے مسافر ریگستان میں جاتا ہے تو اس کو دور سے پانی نظر آتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو وہ سراب یعنی ریت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں ایسے ہی یہ آخرت کی امید پہ اگر اچھے عمل کرتے ہیں بغیر ایمان کے، کل قیامت کے دن ان کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری مثال یہ تھی کہ اندھیروں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، جیسے گپ اندھیرا ہے سمندروں کی تہوں میں، پھر اوپر لہریں ہیں، پھر اوپر بادلوں کا اندھیرا ہے۔ فرمایا ان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، اسی طرح وہ باغ دوڑ تو کر رہے ہیں لیکن یہ کہ دنیا کے لیے اور ہدایت کی طلب نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کا نور فرمایا اسی کو ملتا ہے جو ہدایت کے نور کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو کافر لوگ ہیں بغیر ایمان کے دنیا سے گئے ان کو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ تقدیر کا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی لوگوں کو پانی پلاتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کے نیک اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ اس کے صلہ میں اسے ہدایت دے دیتا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے علم ازلی کی وجہ سے پتہ تھا کہ اسے اختیار دیا یہ کیا کرے گا، اسے اختیار دیا یہ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو جس نے ایمان کو حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی، ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا کہ یہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور جس نے ایمان کے لیے کوشش کی ہے اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ کیا بن جائے گا بھائی، ایمان والا بن جائے گا۔ تو جس نے ہدایت دکھائی اللہ یعنی جس نے طلب دکھائی ہے اللہ نے ہدایت دی، جس نے نہیں دکھائی اللہ نے اس کو ہدایت بھی نہیں دی۔
آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جو میرے وجود کے بھی منکر ہیں، مجھے نہیں مانتے، معاذ اللہ، تو فرمایا کہ ان بے وقوفوں نے یہ نہیں دیکھا کہ الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح لہ من فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے۔ وہ کتنی ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ جو آسمان کی مخلوق ہے نا بھائی، یہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ آپ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلے آسمان میں ایک بالش جگہ اتنی نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ کھڑا اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ یہ جو آسمان ہے یہ زمین سے کہیں بڑا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو پہلے آسمان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے عبادت نہ کر رہا ہو۔ پھر دوسرے آسمان پہ بھی ایسے، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، پانچویں پہ بھی، چھٹے ساتویں پہ بھی، ساتوں آسمانوں کی یہی حالت ہے۔ اور پھر مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس کے اوپر کرسی ہے اور کعبے کے عین اوپر آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہے، یعنی فرشتوں کی عبادت گاہ کہہ لیں یا فرشتوں کی طواف گاہ کہہ لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اور جب سے دنیا بنی ہے روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے اور بیت المعمور کا طواف کر کے چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے دن طواف کر کے گئے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ ہر روز 70,000 لوگ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، طواف کر کے چلے جاتے ہیں، اگلے دن نئے 70,000 آتے ہیں۔ فرمایا قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی جو ایک مرتبہ فرشتے طواف کر کے چلے گئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے کروڑوں سے یہ چلے گئے اور دن کے فرشتوں نے آگے ڈیوٹی سنبھال لی، ٹھیک ہے بھائی؟ عصر کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس وقت دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آگے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں۔ یہ تو 4 فرشتے ہیں اور 10 فرشتے دن کے اور 10 فرشتے رات کے جو میری اور آپ کی جان کی اور بدن کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے مجھے اور آپ کو خراش تک نہیں آتی، اور جب منظور نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ ایکسیڈنٹ، یہ تکلیف پہنچنی ہے، پھر فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ تکلیف بندے کو پہنچ جاتی ہے۔ 24 فرشتے ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسانوں کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ 10 ارب لوگ ہیں تو 10 ارب کو آپ 24 سے ضرب دیں، 10 ارب کو 24 کے ساتھ ضرب دیں کہ ایک انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 10 ارب انسان ہیں تو ان کے ساتھ 24 کے اعتبار سے فرشتے ہیں، تو یہ نہ جانے کہاں تعداد پہنچ جائے گی۔ یہ سارے کے سارے فرشتے جو خربوں کی تعداد میں ہیں یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک مخلوق کا بتایا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ باقی اور آسمانوں میں کتنی مخلوقات ہیں، زمین میں کتنی مخلوقات ہیں، فرمایا ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے یعنی اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ جتنی بھی مکلف مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی یعنی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اور فرمایا والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے فضا میں، وہ فضا میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ 14واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، یہ سمجھ سکتے کہ آسمان اللہ کی تسبیح اور پاکی کیسے بیان کرتا ہے، فرمایا کرتے سارے ہی ہیں۔ اور فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک شے نے جان لی اپنی بندگی اور اپنی تسبیح۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے بندگی کا اظہار کرنا ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، انسانوں کو پتہ ہی نہیں پتہ بھائی۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ وہ دیکھتا ہے گھر میں اماں کو، یہاں کے بندوں کو دیکھتا ہے اس طرح سجدہ کرتے ہیں، وہ غیر شعوری طور پہ اسے نہیں پتہ ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے بھائی. تو فرمایا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے, اللہ کہتے کل قد علم صلاۃ, ہر ایک مخلوق کو, ساری مخلوق کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے اپنے رب کی پاکی کس انداز سے بیان کرنی ہے. واللہ علیم بما یفعلون, صرف انہیں کو نہیں پتا تسبیح کیسے کرنی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو جو اس کی مخلوق کرتی ہے. نیکی یا بدی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تمام کی تسبیحات کو جانتے ہیں, لہذا جو بھی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا اللہ کی ملکیت ہے, اللہ تعالیٰ کے ہی تصرف چلتا ہے, اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کے, اور اللہ تعالیٰ کا ہی حکم زمین و آسمان میں چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ خدائی اختیارات میں کسی اور کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پھر کر جانا ہے. اس کے لیے تیاری کرو کہ کیا لے کر جانا ہے اور اس وقت ہمارے پاس کیا ہے. شاعر نے کہا ہے ٹھکانہ گور ہے تیرا, عبادت کچھ تو کر غافل. ٹھکانہ گور ہے تیرا, یعنی تیرا جو ٹھکانہ ہے یہ تو قبر ہے, عبادت کچھ تو کر غافل. کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا اچھا نہیں ہوتا. کسی کے گھر میں بھی جائیں, اپنے گھر میں بھی جائیں تو خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا, خاص طور پہ آدمی جب کہیں سفر سے واپس آتا ہے. اور ہم دنیا کا سفر پورا کر کے جب قبر میں جائیں گے تو فرمایا یہ آخرت کا پہلا گھر, پہلی سیڑھی ہے, یہاں خالی ہاتھ جاؤ گے تو یہ اچھا نہیں لگے گا. تم دنیا میں آتے ہو دور سے کہیں اپنے گھر میں کسی بہن کے گھر میں جاتے ہو تو تمہیں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا. تو شاعر کہتا ہے کہ تیرا آخری ٹھکانہ وہ تو قبر ہے, کچھ عبادت کر کے آ, اس لیے کہ دنیا کی کہاوت ہے کہ کسی کے گھر میں خالی ہاتھ جاتا ہوا بندہ اچھا نہیں لگتا. ویسے بھی ہمارے پاس ٹکٹ تو ہے نہیں آخرت کے اعتبار سے, اور آخرت کا سفر ہم کیسے کریں گے؟ کیوں بھائی, آخرت کا سفر کرنے کے لیے ہمیں ٹکٹ کی ضرورت ہے, اور وہ ٹکٹ ایمان اور نیک اعمال ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.